نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج کے جمعۃ المبارک کی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کی گفتگو کے لیے ہم عاشق اول اور مومن اول یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس پاک منا رہے ہیں آج کی نشست میں، اور اس پر قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اور اسی آیت میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر آج کی نشست میں صرف اسی آیت میں ہم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سے، پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کی سیرت اور احادیث مبارکہ سے آپ کی شخصیت پر اور آپ کی سیرت پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج قرآن مجید سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور شان کا بیان کرتے ہیں، اور یہ آیہ کریمہ کا حصہ جو میں نے تلاوت کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل میں سب سے بڑا بیان فضیلت ہے۔ یہ آیت سب سے بڑا بیان فضیلت اس آیت میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العزت کے حکم سے مکہ معظمہ چھوڑ کے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کا ذکر کیا اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں، اور یہ اللہ پاک کا شکوہ تھا، فرمایا الا تنصروہ، کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرتے، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی، یعنی اس رات اگر میرے محبوب کے ساتھ نہ نکلتے تو یہ شکوہ جو اللہ رب العزت کا تھا اور یہ سوال جو اللہ پاک کا تھا،
اس کو دور کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے اس رات۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، قرآن کہتا ہے کہ جب کافروں نے نکالا آپ کو، تو اس سے آگے پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے نکلے شہر مکہ سے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لیا، کہا کہ ابو بکر اللہ کا حکم آیا ہے کہ ہم مکہ چھوڑ جائیں، کافروں کا ظلم و ستم بڑھ گیا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے جائیں، تو کیا تم تیار ہو؟ یہ پوچھا آقا علیہ السلام نے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق تھے اور ایسے مومن تھے، یہ بھی نہیں عرض کیا کہ آقا میں بیوی بچوں کو خبر دے آؤں، ماں باپ کو اطلاع کر رہا ہوں کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ مال جائیداد کا حساب ہے وہ بتاؤں، اپنے احوال بتاؤں، پھر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ کوئی سوال کرنے کی جسارت نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم نے جانا ہے، کیا تم تیار ہو؟ فوراً عرض کیا، آقا میرا مال، میری جان، سب کچھ آپ کی عزت اور عظمت پر قربان ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے، اپنا مال چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی اولاد چھوڑی، ماں باپ چھوڑے۔ اس کو ذرا تصور میں لے کے آئیں، الفاظ میں بیان کرنا کہ مال چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی، وطن چھوڑ دیا، اس کو الفاظ میں بیان کرنا اور شے ہے، اور تصور میں ایسا کر گزرنا یہ بہت اعلیٰ شے ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ مگر یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کا کمال تھا، ان کا عشق اور محبت کا، جس محبت رسول میں اپنے آپ کو فنا کر رکھا تھا، اس محبت رسول کا کمال تھا کہ آقا علیہ السلام کی محبت پہ سب کچھ لٹا کے چل پڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب اس پر اللہ پاک نے فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے ہر کسی کا دوسرا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ وہ بیان فضیلت ہے کہ جو پوری جماعت صحابہ میں سے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا، فقط یہ ٹائٹل اور یہ اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ دیکھیے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں آقا علیہ السلام کے کم و بیش، ان میں سے ہر کسی کی صحابیت، کسی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے، کسی کو ائمہ حدیث نے پہچانا، جانا، ان کی پہچان اور شناخت کی، اور پھر لوگوں کو خبر دی کہ فلاں بھی آقا علیہ السلام کا صحابی ہے، کسی کو ائمہ سیر و تاریخ نے جانا اور خبر دی کہ یہ حضور کا صحابی ہے۔ الغرض کسی کو حضور نے فرمایا، کسی کو حدیث کے امام نے بتایا، کسی کو سیر کے امام نے بتایا کہ یہ حضور کا صحابی ہے، مگر پوری کائنات صحابیت میں ایک ہی ذات ایسی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس کو کسی انسان نے نہیں بلکہ خود رب کائنات نے کہا، اذ یقول لصاحبہ، لوگو ابو بکر محمد کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹائٹل اللہ پاک نے اپنی زبان قدرت سے اپنے فرمان میں شامل کر کے فرما دیا کہ ابو بکر میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کہا سورہ توبہ کی اس آیت میں، تو پھر آپ کی صحابیت، اور یہ بات بھی سن لیں، اس آیت کی کوئی دوسری آیت ناسخ نہیں آئی، یہ آیت پھر منسوخ نہیں ہوئی آقا علیہ السلام کے وصال پاک تک۔ اس آیت کا حکم اسی طرح رہا اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ تو جب اس آیت کا ناسخ کوئی آیت نہیں آئی تو معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر صحابی بنا دیے گئے، اور ابو بکر آج بھی صحابی ہیں اور قیامت تک صحابی رہیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو صحابی کہہ دیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے معاذ اللہ، اور وہ ایمان کی تباہی اور بربادی ہے ساری۔
لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ ایمان سے پھر گئے تھے، وہ معاذ اللہ مومن نہ رہے، ان کے تعلقات آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ درست نہ رہے، وہ ایمان سے جاتے رہے۔ نادان لوگوں، اگر کوئی عام انسان کہتا کہ وہ صحابی ہیں، پھر تو ایمان سے پھر جانا ان کا سمجھ میں آتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی وہ ذات کہہ رہی ہے، وہ علام الغیوب کہہ رہا ہے، جس کے سامنے دور حاضر بھی ہے، دور استقبال بھی ہے، بعد کا زمانہ بھی اس نگاہ کے سامنے ہے۔ اگر صدیق اکبر کا پھر جانا ہوتا اور اللہ کی نگاہ میں ہوتا تو ہر کوئی صحابی کہتا، مگر خدا کبھی صحابی نہ کہتا۔ جب اس ذات نے صحابی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی ایمان کے بعد بنتا ہے۔ ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو تک لینا، پھر اسی ایمان پہ وصال کر جانا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو جب رب ذوالجلال نے ابو بکر کو صحابی کہہ دیا تو ابو بکر سے بڑا صحابی ہو کوئی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ان کی صحابیت پر قرآن کی مہر لگا دی کہ ابو بکر میرے محبوب کا صحابی ہے۔ یہ وہ بیان صحابیت ہے اور وہ ٹائٹل ہے اور وہ اعزاز ہے جو پوری جماعت صحابہ میں سے صرف سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ان کو اللہ پاک نے صحابی کہا تو ان کی فضیلت مقام کہاں سے کہاں تک جا پہنچا۔ اب پھر اس میں دوسری بات جو بڑی لطیف اور ایمان افروز وہ یہ، اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے ہر کسی کا دوسرا۔ اب یہ اللہ پاک نے معین نہیں کیا کہ دوسرا کون تھا، آقا علیہ السلام تھے یا سیدنا صدیق اکبر تھے، معین نہیں کیا، فقط اتنا کہا ثانی اثنین، دو میں سے ہر کسی کا دوسرا۔ اس پہ ائمہ تفسیر نے اقوال بیان کیے۔ بعض نے کہا کہ دوسرے سے مراد آقا علیہ السلام ہیں، بعض نے کہا دوسرے سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں دونوں قول بیان کر دیتا ہوں۔ جو زیادہ قوی قول ہے، جس پہ جمہور ائمہ تفسیر کا قول ہے، فتویٰ ہے، اور زیادہ قوت جس قول میں ہے سیاق و سباق سے، ضمائر کے راجع ہونے سے، وہ قول پہلا ہے، اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس مقام پر جو فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے ہر کسی کا دوسرا، انہوں نے کہا اس سے دوسرے سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، حضور علیہ السلام کو دوسرا کہا۔ اور ثانی کا وجود اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کوئی اول نہ ہو، کوئی اول ہوگا تو پھر کوئی دوسرا بنے گا۔ تو جب حضور کو فرمایا ثانی اثنین، دوسرا آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ میرا محبوب دوسرا ہے، تو پھر اس سے معلوم یہ ہوا کہ اول ابو بکر ہوئے، کیونکہ اول ہوگا تو کوئی دوسرا بنے گا، تو پھر اول ابو بکر کو ماننا پڑے گا۔ اور ایک بات صاف ہے، مقام میں تو اول ابو بکر ہو نہیں سکتے، عظمت میں تو اول آقا علیہ السلام ہیں، مقام میں اول حضور ہیں، درجات بلندی میں آقا علیہ السلام اولیت کے مقام پر فائز ہیں، اعلیٰ شان میں تو اول حضور ہیں۔ تو اب پھر باری تعالیٰ جو تو نے اپنے محبوب کو ثانی کہا تو اول ابو بکر ہوئے، تو ابو بکر اول کس شے میں ہوئے اور آقا علیہ السلام ثانی کس شے میں ہوئے؟ تو اللہ پاک نے جو حال کے کان ہیں وہ سنتے ہیں اور وجدان کے کان سنتے ہیں۔ جواب آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، مقام میں تو بے شک اول مصطفیٰ ہیں، درجے میں تو اول مصطفیٰ ہیں، اس مقام پر جو ثانی اثنین میں مصطفیٰ کو ثانی کہا اور ابو بکر اول ہوئے، تو اللہ پاک نے فرمایا ابو بکر کی اولیت اس میں ہے، فرمایا ابو بکر میرے مصطفیٰ کی غلامی میں تو اول ہے، مصطفیٰ کے عشق میں تو اول ہے، مصطفیٰ کی محبت میں تو اول ہے، مصطفیٰ پر اپنا مال قربان کرنے میں تو اول ہے، مصطفیٰ پر اپنے ماں باپ لٹانے میں تو اول ہے، مصطفیٰ پر اپنی اولاد قربان کر دینے میں ابو بکر
اول تو ہے، مصطفیٰ پر اپنی جان قربان کر دینے میں تو اول ہے۔ ارے وہ ابو بکر جس کو صحابی خدا نے کہہ دیا ہو، جس کے ایمان کی گواہی خدا نے دے دی ہو، اس کی فضیلت بہت بلند تھی، اور جب اسی خدا نے ابو بکر کو مصطفیٰ کی محبت میں اول کہہ دیا، مقام کہاں تک جا پہنچا؟ ابو بکر کی فضیلت پھر کس مقام تک جا پہنچی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس مقام پر اول جو ابو بکر کو بنایا تو وہ اس لحاظ سے کہ میرے محبوب کے عشق اور محبت میں ابو بکر تو اول ہے۔ یہ اللہ پاک نے سند دے دی کہ میرے محبوب کی غلامی میں تو اول ہے۔ اور جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام اول اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی، تو اس سے اللہ پاک نے اشارہ دے دیا کہ میرے محبوب تیرے بعد جو ثانی ہے، ثانی کا درجہ رکھتا ہے، وہ ابو بکر ہے۔ تیرے بعد جس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے وہ ثانی ابو بکر ہے۔ تو یہ اشارہ اللہ پاک نے دیا۔ اب آگے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے ہر کسی کا دوسرا۔ پھر فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے۔ اب وہی بات میں پھر ذرا تھوڑی سی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہجرت کے بعد، اور یہ سارا منظر اب ہو چکا، ہجرت کا واقعہ سارا ہو چکا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ثانی کہا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہوئے، تو اس کی ایک اور بات باری تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثانی کس طریقے سے ہوئے اور ابو بکر اول کیسے ہو گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ہجرت کی رات کا منظر سامنے لاؤ، تمہیں جواب مل جائے گا۔ اس رات کا نقشہ سامنے لاؤ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے، غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں حضور علیہ السلام کے۔ اس پہ اہل سنت کے کل ائمہ حدیث نے، ائمہ سیر نے، ائمہ تاریخ نے، اہل تشیع کے کل ائمہ تفسیر و سیر نے لکھا ہے۔ اہل تشیع کے ائمہ نے عند المسالک یہ بات متفق ہے کہ اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف ایک ہی ذات تھی، وہ ہے ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب مکہ سے نکلے تو جانے کا انداز یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آقا علیہ السلام کے دائیں چلتے، کبھی حضور کے بائیں چلتے، پھر تھوڑا سا سفر کرتے پھر آقا علیہ السلام کے آگے آ جاتے، پھر تھوڑا چلتے تو پلٹ کے پیچھے آ جاتے، گویا حضور کے گرد طواف کر رہے تھے اس رات۔ اس طرح گھوم کے دائیں بائیں آگے پیچھے سفر کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا ابو بکر ایسے کیوں چلتے ہو؟ کبھی دائیں کبھی بائیں آگے پیچھے، اس طرح چلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا حضور کافر ہمارا پیچھا کر رہے ہوں گے، مجھے خیال آتا ہے کہیں وہ دائیں طرف سے حملہ نہ کر دیں، اس خیال کے آتے ہی دائیں طرف آ جاتا ہوں کہ جو تیر کافروں کا آئے پہلے ابو بکر کو لگے، میرے محبوب آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر خیال آتا ہے بائیں طرف سے حملہ نہ کر دیں تو بائیں آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے آگے سے حملہ نہ کر دیں تو آگے آ جاتا ہوں، پھر پیچھے آ جاتا ہوں۔ اس طرح آپ کی حفاظت کی خاطر، آپ کی عزت پر، آپ کی ذات پر، آپ کے وجود اقدس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آگے پیچھے گھوم کے سفر کرتا ہوں۔ یہ ان کی محبت کا حال تھا۔ چلتے چلتے غار ثور کا دہنا آ گیا، غار ثور میں داخل ہونے لگے تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین، محبوب دوسرے آقا علیہ السلام کو جو ٹھہرایا تو اس غار ثور کا داخل ہونے کا منظر بیان کیا۔ آقا علیہ السلام داخل ہونے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ باہر انتظار کریں، کھڑے رہیں، پہلے میں اندر جاتا ہوں، میں غار کی صفائی ستھرائی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور، کوئی سانپ چھپ کے بیٹھا ہو جو آپ کو اذیت پہنچا دے، حضور آپ باہر انتظار کریں، میں پہلے غار کو چیک کرتا ہوں پھر آپ کو بلاتا ہوں، آپ پھر آ جائیں، جو موذی جانور ہو وہ اذیت دے تو مجھے دے،
آپ کی جان اقدس کو کوئی نقصان اور اذیت نہ پہنچے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر غار میں داخل ہوئے تو اس کو اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین، جو ابو بکر کو اول بنایا تو فرمایا غار میں پہلے ابو بکر داخل ہوا، پھر ثانی میرے محبوب داخل ہوئے تھے۔ اس کو فرمایا ثانی اثنین، جو آقا علیہ السلام کو ثانی بنایا تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، غار میں داخل ہونے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام ثانی ہے اور ابو بکر اول ہوئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہنچے، معروف بات ہے آپ سنتے رہتے ہیں، انہوں نے دیکھا غار کی صفائی ستھرائی کی، سوراخ تھے کافی غار میں، اس کو بند کرنے لگے، حتیٰ کہ اپنی دستار اتاری، وہ کپڑا پھاڑ پھاڑ کے سوراخیں بند کرتے، اپنا قمیض اتارا، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا۔ ایک سانپ بھی بیٹھا تھا آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے، بڑا پرانا مدت سے انتظار کر رہا تھا، اس نے جگہ جگہ سے سوراخ کیے تھے، چلو یہ بند ہو گیا تو اس سے دیدار کر لوں گا، یہ بند ہوا تو اس سے نکل آؤں گا، یہ بند ہوا تو اس سے نکل آؤں گا۔ اسے کیا خبر تھی حضور کے ساتھ آنے والا ابو بکر ہوگا، ابو بکر ہوگا جو ہر سوراخ ہی بند کر دے گا، محبوب کو بچانے کی خاطر، آقا کی حفاظت کی خاطر۔ ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا۔ اب چونکہ حفاظت سطر کی بھی تو کرنی تھی، کوئی کپڑا وجود پہ بھی تو رکھنا تھا، وہ کپڑا تھا صرف وجود پہ، ایک سوراخ بچا تو اس پہ اپنی ایڑی رکھ دی اور آقا علیہ السلام سے عرض کی حضور اب تشریف لے آئیں۔ اب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، پھر معروف بات ہے وہ آقا علیہ السلام آرام فرما ہو گئے سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر انور رکھ کے۔ اس پر کافر آقا علیہ السلام کے پیچھے میں تھے، پیچھا کر رہے تھے۔ سراقہ بھی حضور کی تلاش میں نکلا، جو سب سے زیادہ قریب پہنچا غار ثور کے، تو کافر نکلے تھے انعام کے لالچ میں۔ اس پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اسی غار ثور میں عرض کیا حضور کافر اگر ہمیں دیکھ لیں، مجھے خطرہ ہے وہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیں، پکڑے نہ جائیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا اسی آیت میں آگے، اذ یقول لصاحبہ، وہ جو دوسرا تھا غار میں داخل ہونے والا، وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس پہ بعض لوگوں کو خدشہ لاحق ہوا کہ دیکھو غار ثور میں ابو بکر کو تو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ اگر کافروں نے پکڑ لیا تو کیا بنے گا، انہیں تو اپنی پرواہ تھی۔ نادان لوگوں، اللہ پاک کا بیان دیکھو، اللہ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر کو غم اپنی جان کا نہ تھا، پرواہ اپنی جان کی نہ تھی، فکر اپنی جان کی نہ تھی، اس لیے کہ جب انسان کو اپنی جان کے لیے کوئی غم ہو تو وہ غم نہیں خوف ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اپنی ذات سے متعلق ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں، کسی محبوب کے بارے میں خوف اور غم ہو تو اس کو غم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پیچھے کوئی ڈاکو لگا ہو، آپ اس سے بھاگ کے چھپ جائیں، وہ جان لوٹنا چاہے، مال لوٹنا چاہے، عزت لوٹنا چاہے، تو اس کو آتا دیکھ کر آپ غم نہیں کریں گے، خوف کریں گے کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، وہ پکڑ لے گا، ہماری جان، میری جان لٹ جائے گی، خوف کریں گے جان لٹنے کا، مال لٹنے کا خوف آئے گا۔ تو اپنی ذات سے متعلق ہو تو خوف ہوتا ہے، دوسرے کی محبوب کی ذات سے متعلق ہو تو غم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی جان چلی جائے، آپ کے دوست کی، اس کے پاس جب کسی کا مال لوٹا جائے تو جا کے کہتے ہیں کہ مجھے بہت غم ہے کہ آپ کا مال لوٹا گیا، آپ کا فلاں رشتہ دار فوت ہوا، مجھے بہت غم ہے، آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اس مقام پہ خوف نہیں کرتے، غم کرتے ہیں۔ تو غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے اور خوف اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ابو بکر کے دل کو دیکھا غار ثور میں کہ ابو بکر کے دل میں کیا ہے، اور اللہ پاک نے پھر آیت اتاری، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ نادان لوگوں، اگر ابو بکر کو غار ثور میں اپنی جان کی فکر ہوتی اور اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو اللہ پاک فرماتا لا تخف، ابو بکر اپنی جان کا خوف نہ کر۔ رب کائنات نے دیکھا ابو بکر کو تو اپنی جان کا خوف ہی کوئی نہیں،
اپنی ذات کی پرواہ کوئی نہیں، غم ہے تو جانے مصطفیٰ کا، فکر ہے تو جانے مصطفیٰ کی، پرواہ ہے تو جانے مصطفیٰ کی۔ ابو بکر کے دل کو دیکھ کر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر میرے محبوب کا غم تو نہ کر، مصطفیٰ کو بچانے والا میں ہوں، مصطفیٰ کی پرواہ کرنے والا میں ہوں، میرے محبوب کی جان کی فکر تو نہ کر۔ اگر ابو بکر کو فکر ہوتی تو دائیں بائیں گھوم کے ہی سفر کرتا، اپنی جان کی فکر ہوتی تو پہلے غار میں اندر جاتا۔ وہ تو اپنی جان کی لاپرواہی اور اپنی جان کو حضور پہ قربان کرنا، اس کا ثبوت پہلے سے دے چکے تھے۔ آقا علیہ السلام کی پرواہ کی تو اللہ پاک نے فرمایا ابو بکر سے محبوب کہہ دیں لا تحزن، غم نہ کر، خوف نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب یہاں پہ ایک لطیف بات وہ یہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فضیلت کمال درجے کو پہنچی اس آیت کے اس حصے کی وجہ سے۔ اب پرواہ تو تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کی جان اقدس کی، فکر تھی حضور کی جان کی۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ سیاق کے مطابق اور کلام کے سیاق و سباق کے مطابق اور تقاضۂ حال کے مطابق پرواہ تو تھی انہیں آقا علیہ السلام کی جان کی، فکر تو تھی حضور کی جان کی، تو چاہیے تو یہ تھا اللہ پاک فرماتا لا تحزن، محبوب ابو بکر سے کہہ دے غم نہ کر، ان اللہ معی، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے بچانے والا اللہ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میری حفاظت کرنے والا ہے۔ حضور واحد کے صیغے میں فرماتے ان اللہ معی، اللہ فرماتا محبوب کہہ دو میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ معنا، اس لیے کہ جو اللہ کی معیت خاص جو آقا علیہ السلام کو عطا ہونے والی تھی، اس معیت خاص نے باقی بنا دینا تھا، اس معیت خاص نے بقا دے دینی تھی۔ وہ معیت جب آقا علیہ السلام پہ اترنے کا وقت آیا، آقا علیہ السلام کی رحمت نے، حضور کے کرم نے، آقا کے فضل نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کی وہ معیت مجھے تو ملے، مگر میرا وہ غلام جو مجھ پہ اپنی مال لٹا کے بیٹھا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے بیٹھا ہے، اپنے بیوی بچے چھوڑ آیا ہے، ماں باپ قربان کر بیٹھا ہے، اپنی جان لٹا کے بیٹھا ہے، اپنی جان کو میرے عشق میں فنا کر کے بیٹھا ہے، اپنی ہستی کو میری محبت میں مٹا کے بیٹھا ہے، سانپ کے سوراخ پہ ایڑی لگا کے بیٹھا ہے، مصطفیٰ کے کرم نے گوارا نہ کیا وہ انعام مجھے تو ملے، میری ذات پہ فنا ہونے والا ابو بکر محروم ہو جائے، نہیں، فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر خدا کا وہ کرم جو مجھ پہ ہو رہا ہے اسی طرح تجھ پہ بھی برس رہا ہے، اس کرم میں تجھے بھی ساتھ شریک کرتا ہوں۔ ایک ہی صیغے میں، ایک ہی ضمیر میں سیدنا صدیق اکبر کو آقا علیہ السلام نے جمع فرما دیا، ان اللہ معنا، فرمایا ابو بکر جو معیت کا فیض اللہ کا مجھے نصیب ہوگا وہی تجھے نصیب ہوگا، جس معیت کا پھل مجھے کھانے کو ملے گا ابو بکر اسی معیت کا پھل تجھے کھانے کو ملے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ لمحہ تھا، اب تک آقا علیہ السلام کی محبت میں وہ فنا تھے، فنا تھے، حضور کے عشق میں فنا تھے، فنا فر رسول تھے۔ اپنی جان کی جب پرواہ نہ رہے تو بندہ فانی ہو جاتا ہے، اپنی جان کسی محبوب پہ لٹا دے اس کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ اب تک فانی تھے، اللہ کی معیت نے باقی بنانا تھا۔ جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، جس کو اللہ فرما دے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ میرے ساتھ ہے، وہ مر کے بھی مر نہیں سکتا، باقی رہتا ہے۔ اب اللہ کی معیت آ رہی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا ابو بکر تو میرے محبوب کی نوکری کرے اور میں تجھے فانی رہنے دوں۔ فرمایا ان اللہ معنا، جیسے محمد کے ساتھ ہوں ابو بکر اسی طرح تیرے ساتھ بھی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے بھی باقی تھے،
اور بعد میں بھی باقی رہے، مگر ان کلمات کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فنا کے مقام سے اٹھا کے بقا کے مقام پہ فائز فرما دیا۔ اب اس کو فرمایا کہ وہ غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، وہ دو جب غار میں تھے، اور دوسرا کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ پاک نے ان پر اپنی سکینت کو نازل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ان کو ایسے لشکر دکھائے جو ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، اس کے ذریعے ان پر سکینت کو اتارا، آرام کو اتارا، سکون کو اتارا۔ یہ تفصیل طلب بات ہے، میں اس کو چھوڑتے ہوئے اسی غار پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اس اگلے حصے میں تفصیل میں انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اب جب غار میں تھے آقا علیہ السلام اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس پر کل ائمہ تشیع کے ہاں، علماء تشیع کے ہاں، علماء اہل سنت کے ہاں، عند المسالک اور عند المذاہب متفق بات ہے کہ غار میں صرف دو افراد تھے، ایک آقا علیہ السلام تھے، دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غار میں 3 دن اور 3 راتیں رکے رہے، 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا غار میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوچنے والی بات ہے اور غور کرنا چاہیے اس طرح کے معاملات پر، کہ 3 دن اور 3 راتیں جب وہ غار میں رکے تو کرتے کیا تھے؟ کرتے کیا تھے؟ 3 دن اور 3 راتیں غار میں رک کر، 2 ہی فرد ہیں، وہ کر کیا رہے تھے؟ تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور ایک ہی اشارہ ملتا ہے، وہ کرتے کیا تھے؟ ابو بکر کی ایک بڑی پرانی خواہش تھی، بڑی پرانی خواہش تھی۔ صحابہ اکرام نے ایک بار پوچھا، آپ کی کوئی خواہش ہے دلی؟ کوئی دل کی تمنا ہو؟ کہا ہاں ایک ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ ایسا وقت آئے، ایسا وقت آئے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں، سامنے میں بیٹھا ہوں، چہرہ آقا کا ہو، آنکھ میری ہو، حضور بیٹھے رہیں میں بس تکتا رہوں، آقا علیہ السلام بیٹھے رہیں میں تکتا رہوں، نظارہ کرتا رہوں۔ یہ بڑی پرانی خواہش تھی، بڑی پرانی آرزو تھی۔ ہجرت کی رات آئی تو میرا جی کرتا ہے اور میرا وجدان کہتا ہے یہ بات کہہ دوں، یہ بات کہہ دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہوگا میرے محبوب اب مکہ سے جا رہا ہے، ایک عاشق بڑی پرانی آرزو لے کے بیٹھا ہے، اس کا جی کرتا ہے آپ بیٹھے رہیں، وہ تکتا رہے، ابو بکر کو ساتھ لے جائیں اور غار میں رک جائیں اور غار میں آرام فرما ہو جائیں، آپ بیٹھے رہیں، ابو بکر تکتا رہے، اس کی آرزو پوری ہو جائے۔ تو غار میں تھے 3 دن اور 3 راتیں جو رکے تو کرتے کیا تھے؟ حضور کا مکھڑا تھا، ابو بکر کی آنکھ تھی، ابو بکر کی آنکھ تھی۔ آقا علیہ السلام بیٹھے رہے، ابو بکر تکتے رہے، ابو بکر آقا علیہ السلام کو تکتے مسلسل، اور حضور علیہ السلام ابو بکر کو تکتے۔ توجہ ہوتی رہی، حضور کی توجہ تھی ابو بکر پہ، آقا علیہ السلام کی توجہ تھی، اور یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے۔ ایک روز ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، چاندنی رات تھی، جامع ترمذی میں اور مشکات میں حدیث آئی ہے، ستارے آسمان پہ کھلے ہوئے تھے۔ وہ عرض کرتی ہیں حضور ان آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ ان ستاروں کے برابر؟ ان کا خیال تھا آقا علیہ السلام میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کس کی؟ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں۔ وہ تھوڑا سا مایوس ہوئی کہ ان کے تصور سے ہٹ کے جواب تھا، ان کی سوچ سے ہٹ کے تھا۔ پوچھا پھر میرے بابا کا مقام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کی، ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، میرے ابو بکر کی غار والی ایک نیکی ایک طرف۔ وہ نیکی کیا تھی؟ وہ کوئی نمازیں تھی، وہ کوئی خانہ کعبہ کا حج اور طواف تھا، کوئی صدقہ و خیرات تھا؟ کیا نیکی تھی؟ فاروق اعظم کی زندگی بھر کی عبادتیں، ریاضتیں، ہجرتیں، جہاد، کل نمازیں، صدقہ و خیرات، کل نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف۔ وہ نیکی کیا تھی؟ ایک ہی نیکی تھی، مکھڑا مصطفیٰ کا تھا، آنکھ ابو بکر کی تھی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکھڑا تکتے رہے 3 دن اور 3 راتیں. اسی لیے فاروق اعظم خواہش کیا کرتے تھے کاش ابو بکر کی ساری عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر تم لے لو، وہ غار میں آقا کو تکنا یہ نیکی مجھے دے دو. تو یہ عمل تھا غار میں 3 دن اور 3 راتیں جو رکے رہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر پہ توجہ کرتے رہے اور ابو بکر حضور کی محبت میں فنا تھے رضی اللہ تعالیٰ، آقا کے عشق میں فنا تھے، حضور کا جلوہ کرنے میں فنا تھے، اور آقا علیہ السلام توجہ سے نواز رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ رسول جس کی ایک توجہ سے سراقہ اگر پاس آئے تو سواری سمیت زمین میں دنس جائے، جس رسول کی ایک نگاہ کی توجہ سے درخت زمین کا سینہ چیر کے چلنا شروع کر دیں، جس رسول کی ایک توجہ سے آسمان پہ چمکنے والا چاند ٹکڑے ہو جائے، جس رسول کی ایک توجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، جس رسول کی ایک توجہ سے ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمے پڑنے لگ جائیں، جس رسول کی ایک توجہ سے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، جس رسول کی ایک توجہ سے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، جس رسول کی ایک توجہ کا یہ حال ہو، وہ رسول 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر پہ توجہ کر دے، ابو بکر کا حال کیا ہوگا؟ ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ وہ رسول 3 دن ایک توجہ کا حال تو یہ ہے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر پہ توجہ رہی تو ابو بکر کا مقام کہاں جا پہنچا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ. اب اس توجہ کی ایک بات معروف بات ہے، غالباً یہاں پہ بھی میں نے سنائی ہوگی. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک نان بھائی تھا، خادم تھا، جو لانگری لنگر پکاتا تھا آپ کی بارگاہ درگاہ میں. مہمان آئے ایک رات کا وقت تھا، خاص مہمان تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا کہ میرے کچھ مہمان آئے ہیں، کھانا بنا کے لے آؤ، جو کچھ بھی ہے سالن وغیرہ روٹیاں پکا کے گرم کر کے لے آؤ. اب وہ گئے، دیکھا لکڑیاں ختم تھی، آگ جلانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھی. انہوں نے تیل اپنی ٹانگ پہ تھوڑا سا ڈالا اور ٹانگ پہ آگ جلا لی. شیخ کا حکم تھا، خاص مہمان تھے، کھانا بھی لازمی حاضر کرنا تھا. ٹانگ پہ جو کچھ سالن تھا گرم کیا، کھانا پیش کر دیا، مہمانوں کو کھلایا، وہ چلے گئے. صبح خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سیدھا نان بائی کے پاس جو ان کا خادم تھا ان کے پاس گئے. رات کو نہیں پوچھا، صبح پوچھا کہ رات کھانا بنایا، کوئی لکڑیاں وغیرہ تھی آگ جلانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا. پوچھا پھر کیسے بنایا یہ؟ انہوں نے اشارہ کر دیا ٹانگ کی طرف، اشارہ کیا. مرید کی یہ وفا دیکھی تو خوش ہو گئی، جوش میں آئی رحمت ان کی. کہا آج کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. وہ سادہ آدمی تھا، وہ کیا مانگتا؟ اس نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دیں، اپنے جیسا بنا دیں، جیسے آپ ہیں ویسا بنا دیں. کہا اچھا آ جا، سینے سے لگ جا. اس کو سینے سے لگایا اور ایک توجہ کی، اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں، صرف ہر شے سے توجہ ہٹا کے اس پہ کی. ایک توجہ اتحادی کی خواجہ باقی باللہ نے اپنے نان بھائی پہ، پھر سینے سے جدا کر دیا. عمر بھر لوگ پہچانتے نہ تھے کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے. ان کا ظاہر اپنے ظاہر سے بدل دیا، ان کا باطن اپنے باطن سے بدل دیا. ایک ہی فرق تھا بس، وہ یہ کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سارا کچھ سنبھالے ہوئے تھے، ان کا ظرف اس قابل تھا، اور نان بائی کا ظرف اس قابل نہ تھا. وہ اس طرح ڈھولتے رہتے تھے، ہر وقت جھولتے رہتے تھے. یہی فرق تھا. باقی چہرے کے خد و خال، ظاہر باطن سب کچھ خواجہ باقی باللہ سے بدل چکا تھا. اب یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں، خواجہ باقی باللہ کی توجہ ہو جو آقا علیہ السلام کی امت کے ایک ولی ہیں، ان کی توجہ ہو، اور توجہ ہو ان کے نان بھائی پہ جو کھانا پکانے والا ہے اس پہ ہو، توجہ کرنے والا باقی باللہ ہو،
توجہ لینے والا ان کا مرید ہو تو ایک توجہ سے مرید کے احوال بدل جاتے ہیں، اور ایک توجہ کا یہ حال ہے کہ مرید کے ظاہر کو بدل دیا اپنے ظاہر سے، مرید کے باطن کو بدل دیا اپنے باطن سے۔ ارے یہ تو باقی باللہ کی توجہ تھی، اور ایک توجہ تھی ادھر غار ثور میں توجہ کرنے والا مصطفیٰ ہے، توجہ لینے والا ابو بکر ہے، اور ایک توجہ نہیں 3 دلوں کی توجہ ہے۔ ابو بکر کا حال کیا ہوگا، ابو بکر کا مقام کیا ہوگا، اور ابو بکر کی شخصیت، ان کی فضیلت، ان کا مقام کس درجے تک جا پہنچا ہوگا۔ ابو بکر کا ظاہر مصطفیٰ کے ظاہر سے کتنا بدلا ہوگا، اور ابو بکر کا باطن مصطفیٰ کے باطن سے کتنا بدل گیا ہوگا۔ یہ حضور کی توجہ تھی جو غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر پہ کی رضی اللہ تعالی۔ اب آخری بات پہ میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے حصار میں سے نکل کے آئے، مکہ میں سے جب ہجرت فرمائی، سورہ یاسین میں اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا تھا ننگی تلواریں لے کے، اس محاصرے میں سے آقا علیہ السلام نے مٹھی بھر کنکریاں لی، کافروں کی طرف پھینکی، وہ سارے نابینا ہو گئے، ان کی عقلوں پہ پردہ آ گیا، ان کی بصارت ان لمحات کے لیے جاتی رہی۔ حضور علیہ السلام ان کے درمیان میں سے گزر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رسول کافروں کے حصار میں سے نکل آیا، وہ رسول غار ثور میں رکے بغیر سیدھا مدینہ نہیں جا سکتا تھا؟ رکنے کی حاجت کیا تھی؟ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں، وہ سیدھا بھی تو جا سکتا تھا، بھی کافروں کے حصار سے نکل کے آئے۔ چلو اس سے بھی اگلی بات وہ یہ کہ جو رب اپنے محبوب کو کافروں کے حصار سے نکال لایا، کیا وہ رب غار ثور میں ٹھہرائے بغیر سیدھا مدینہ نہیں پہنچا سکتا تھا حفاظت کے ساتھ؟ تو جب پہنچا سکتا تھا تو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں کیوں روک کے رکھا؟ یہاں پہ کیوں قیام کروایا 3 دن اور 3 راتیں؟ تو ایک ہی سبب ہے اس کا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارک کے سامنے تھا کہ میرے وصال کے بعد بہت سارے فتنے جنم لیں گے، اور قبائل کے قبائل مرتد ہو جائیں گے، اور فتنے ابھر کے آئیں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہوں گے۔ نگاہ مصطفیٰ تک رہی تھی، نبوت کی تدبیر کے بغیر ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کسی انسانی بشری طاقت میں نہیں کہ ان سارے فتنوں کا تنہا مقابلہ کر سکے۔ وہ نبوت کی تدبیر کی ضرورت ہے ان کے مقابلے کے لیے۔ اس کے لیے فرمایا ابو بکر غار میں آ جا، 3 دن 3 راتیں قیام کرتے ہیں، غار میں رک کر ابو بکر پہ توجہ کرتے رہے، ابو بکر کو اس قابل بناتے رہے، نبوت کی تدبیریں منتقل کرتے رہے، ابو بکر کو ان سارے فتنوں کے مقابلوں کے لیے تیار کرتے رہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 دنوں کے بعد اور 3 راتوں کے بعد غار ثور سے نکلے تو کوئی پہچان نہ سکتا تھا مصطفیٰ کون ہے، ابو بکر کون ہے، کوئی پہچان نہ سکتا تھا حضور کون ہیں، غلام کون ہیں۔ آپ سوچیں گے عجیب بات کہہ دی، 3 دنوں کی توجہ تھی 3 راتوں کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ظاہر بھی بدل دیا، باطن بھی بدل دیا، ان مقابلوں کے لیے، ان فتنوں کے لیے تیار کیا ابو بکر کو 3 دن اور 3 راتوں میں۔ ان کو اپنا فیض آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے رہے۔ 63 سال کی عمر مبارک میں حضور علیہ السلام نے اوروں کو بھی توجہ دی، اوروں کو بھی فیض دیا، اوروں پہ بھی کرم کیا، مگر اس توجہ میں سب لوگ شریک ہوتے تھے، سب صحابہ شریک ہوتے تھے، سارا مکہ شریک ہوتا تھا، سارا مدینہ شریک ہوتا تھا، پوری امت شریک ہوتی تھی۔ اس توجہ میں فرمایا ابو بکر باہر نہیں رہتے، غار میں آ جا، صرف تو لینے والا ہو، محمد دینے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر لیتے رہے، آقا علیہ السلام عطا فرماتے رہے، اور اتنا بدلا، بخاری کی حدیث آتی ہے جب مدینہ پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے ایک مقام پہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ بات جو میں نے کی کہ ظاہر اور باطن بدل چکا تھا تاجدار صداقت کا، وہ یہ بات صحیح بخاری کی حدیث میں ذمہ داری سے سنا رہا ہوں۔ مدینہ پہنچے، آقا علیہ السلام ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ کھڑے ہو گئے۔
اب کھڑا ہونا، اب لوگ آتے تھے ملاقات کے لیے، مدینہ میں جشن تھا، لوگ انتظار میں تھے، ملنے کے لیے قطاریں بنا کے آئے۔ وہ کچھ لوگ آقا علیہ السلام کو ملتے، کچھ سمجھتے کہ شاید حضور یہ ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے، ان کے ساتھ مصافحہ کرنے لگے۔ ابو بکر نے دیکھا کہ رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ تو مجھے آقا سمجھ رہے ہیں، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید حضور یہ ہیں، یہ مجھ سے مل رہے ہیں، حضور سے ملنے کی بجائے انہوں نے چادر اٹھائی اور آقا علیہ السلام پہ اس طرح سایہ کر دیا، تاکہ لوگوں کو، آنے والوں کو خبر ہو جائے کہ جو سایہ کر کے کھڑا ہے یہ غلام ہے، جو بیٹھے ہیں یہ آقا ہیں، لوگ مجھ سے نہ ملیں۔ سایہ کر کے اس طرح کھڑے ہو گئے۔ بعض لوگوں نے اس کی شرح یہ کی کہ دھوپ تھی، آقا علیہ السلام کو دھوپ سے بچانے کے لیے انہوں نے سایہ کیا چادر کا، مگر یہ معنی ماننے کے قابل اور لائق نہیں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام تو جب 3-4 سال کے تھے اور حلیمہ کی بکریاں چرانے جاتے تھے، حضرت شیمہ بیان کرتی ہیں واپس آ کے، اما حلیمہ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، ہم جدھر جدھر چلتے تھے پورے جہان پہ ارد گرد دھوپ ہوتی تھی، محمد جہاں پہ قدم رکھتا تھا بادل آگے سایہ کرتا تھا۔ یہ مقام تو 3-4 سال کی عمر مبارک کا تھا، اور 8-10 سال کی عمر مبارک میں حضرت ابو طالب کا یہ مشاہدہ ہے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی شان تھی، دھوپ میں چلتے تو بادل آ کے سایہ کر دیتا تھا، تو پھر یہ معنی درست نہیں کہ دھوپ سے بچانے کے لیے انہوں نے چادر تان لی۔ ارے دھوپ سے تو ان کو اللہ بچاتا تھا، دھوپ ہوتی تو بادل آ کے سایہ کرتا، پھر چادر لے کے کیوں کھڑے ہوئے؟ ایک وہی معنی ہے، مصطفیٰ نے غار میں اپنی توجہ سے ابو بکر کا ظاہر اتنا بدل دیا تھا، پہچان نہ ہوتی تھی لوگوں سے کہ محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ پہچان کے لیے وہ چادر لے کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ ابو بکر غلام چادر لے کے کھڑا ہے اور حضور یہ بیٹھے ہیں، یہ آقا ہیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے غار ثور میں چونکہ اپنا نائب بنانا تھا اور اپنا خلیفہ بنانا تھا، تو غار ثور میں اپنی توجہ عطا کی، اپنا کرم عطا کیا، اپنا فیض عطا کیا، اس لیے رکے اور اپنے فیض سے، اپنے کرم سے ان کو اپنا نائب بنایا۔ اور انشاءاللہ اسی مقام سے ہم آپ کی سیرت پر اور آپ کی فضائل پر، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو ایمان میں استقامت، ایمان میں قوت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔